بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آمد ماہ مبارک کو آپ تمام مومنین کو مبارکباد کہتا ہوں۔ جس طرح یہ مہینہ مبارک ہے اسی طرح اس مہینے کے ایام بھی مبارک ہونے چاہیے۔ یقیناً یہ ماہ مبارک پچھلے مہینوں سے یا پچھلے ہمارے رمضان سے کافی منفرد ہے۔ یقیناً ہم ماہ مبارک کی عبادتوں کو اجتماعی طور پر انجام دیتے تھے، لیکن افسوس سے اس ماہ مبارک میں اس اجتماعی ثواب سے مومنین محروم ہیں۔ یہ بات مد نظر رہے کہ جب کوئی نعمت بندے سے چھین لی جاتی ہے تو معصومین فرماتے ہیں کہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ نعمت مجھ سے کیوں چھینی گئی۔ ایک عبادت انفرادی عبادت ہوتی ہے، ایک عبادت اجتماعی عبادت ہوتی ہے۔ یقیناً آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انفرادی عبادت سے زیادہ اجتماعی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ جب مومن مسلم مل بیٹھ کے کوئی دعا کرتے ہیں تو خدا اس دعا کو جلدی قبول کرتا ہے۔ یہ ہماری روایات میں ملتا ہے۔ جب قوموں پر مصیبتیں آتی تھیں، قحط آتا تھا، تو مفاتیح جنام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ مل جل کے کسی صحرا میں جائیں، کسی ایسی جگہ پہ جائیں اور وہاں پر گریہ وزاری کریں تو خدا ان کی دعا کو جلد قبول کرتا ہے۔ تو ہمیں ایک پہلو کی طرف بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ہمیں اجتماعی عبادت سے محروم کیا ہے۔ یقیناً ہم نے کوئی اجتماعی گناہ کیا ہوگا۔ جب معاشرہ اجتماعی گناہ کی طرف جاتا ہے، جب معاشرے میں برائیاں پھیل جاتی ہیں تو اسی معاشرے میں یہ عذاب الہی بھی آتا ہے کہ ان کو اجتماعی عبادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انفرادی طور پر بندے ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن شاید وہ اجتماعی طور پر ٹھیک نہ ہوں۔ اسی لیے امر بالمعروف ایک اجتماعی کام ہے۔ اس کا مطلب میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن اگر کسی کو بے نماز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا میں اسے نصیحت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ میں خود تو نیک ہوں لیکن لوگوں کو برائی کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، کیا میں ان کو برائی سے روک بھی پا رہا ہوں یا نہیں روک پا رہا؟ تو ہماری کوشش ہوگی اس ماہ مبارک میں بہت سارے مومنین نے، ہمارے جوانوں نے کچھ سوالات کیے کہ اکثر ہماری مجالس کا موضوع بھی اخلاقی رہتا تھا۔ تو نوجوانوں نے اکثر پوچھا کہ مولانا ہم کیا کریں کہ اپنے اخلاق کو سنوار سکیں، کہ اتمموا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اس اخلاق کاملہ تک ہم کیسے پہنچیں؟ تو یہ تو صحیح ہے کہ ہم جب مختصر کلپس بناتے ہیں یا آپ سنتے ہیں تو یقیناً ان کلپس کا اثر آپ کے وجود پہ ہوتا ہے۔ فارسی میں ایک لفظ ہے تلنگر۔ جب آپ یہ کلپ سنتے ہیں تو ایک جرقہ، ایک نور کی چھوٹی سی جھلک آپ کے دل میں جل جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انسان تھوڑا سا عبادت کے قریب جاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ان کلپ کا اثر محدود ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ ایک دائمی اثر ہمارے وجود میں آئے۔ میں 3 دن کربلا جاتا ہوں، وہ اثر میرے دل میں 3 دن باقی رہتا ہے، لیکن جب واپس میں اپنے گھر آتا ہوں وہ اثر میرے وجود سے ختم ہو جاتا ہے۔ میں کیا کروں کہ یہ اثر ہمیشہ میرے وجود میں باقی رہے؟ تو اکثر نوجوان کہتے تھے کہ ہم کون سی کتاب پڑھیں، ہم کیا پڑھیں کہ یہ اثرات ہمارے وجود میں بڑھیں؟ تو علماء مختصر بہت ساری کتابوں کا حوالہ دیتے تھے، معراج السعادہ دوسری کتابیں۔ لیکن میں نے بہت غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچا کہ ہر کتاب کے پڑھنے میں اور اس کتاب کے پڑھنے کے بعد شاید وہ استقامت اور تداوم ہمارے وجود میں پیدا نہیں ہو پا رہا۔ بہترین کتاب جس کو پڑھنے کے بعد انسان معرفت کاملہ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ کرونا بیماری نے ایک اور احساس انسان کے وجود میں جگا دیا۔ اکثر لوگ موت کو مانتے تو تھے لیکن موت کو محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب معاشرہ ایک موت کے خوف میں پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کرونا کا نام سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو خوف آتا ہے کہیں یہ بیماری مجھے لگ نہ جائے اور کہیں میں مر نہ جاؤں۔ اور ایک طرف امام فرماتے کہ مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ یہ موت کا جو خوف ہے نا، جب انسان کی معرفت بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان احتیاط تو اپنی جگہ ہے لیکن موت سے نہیں ڈرتا۔ کہتا ہے جب آئے جیسے آئے، اگر اللہ اس پہ راضی تو میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔
لیکن یہ موت کا خوف کیسے ختم ہو کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خدا مومنوں کی نشانی یہ بتاتا ہے نہ ان کے وجود میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی حزن ہوتا ہے، غم ہوتا ہے. ایک طرف موت کا خوف، دوسری طرف آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، گھر ہے، لیکن اس بندے کے دل میں اطمینان نہیں ہے، ایک غم کی صورت ہے. آج دنیا میڈیٹیشن کے پیچھے کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کے دل میں غم ہے. دنیا ایک ایسی روشنی، ایک ایسی شادابی، ایک ایسا سکون چاہتی ہے کہ وہ سکون ملے. یعنی مالدار ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے دل میں غم ہے. اور ایک طرف آپ ایک فقیر کو دیکھتے ہیں، ایک ولی خدا کو دیکھتے ہیں جو کسی چھوٹے سے کمرے میں کسی چھوٹی سی جگہ پر سویا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پہ عجیب سے اطمینان ہوتا ہے. دوسری مثال جو میں نے خود دیکھی اکثر اپنے جاننے والوں میں، کہ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جب وہ 50 ایئرس کے تھے ان کے وجود میں خوشی تھی، لیکن جیسے یہ 50 سے 60 کی طرف گئے، 60 سے 70 کی طرف گئے، اب جب میں ان سے ملنے گیا ان کی آنکھوں میں غم تھا، ان کے چہرے پر اداسی تھی. تو میں سوچ رہا تھا یہ کیسی اداسی ہے، اور مجھے واضح نظر بھی آ رہا تھا کیونکہ یہ جان چکے ہیں کہ یہ موت کے قریب جا رہے ہیں، اب یہ مرنے والے ہیں، اب اس گھر سے نکالے جائیں گے، اب ان بچوں سے جدا ہوں گے. تو یہ جو غم ہے انسان کے وجود میں موت کا، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا نام سنتا ہے. دوسری طرف میں نے دیکھا کہ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ علماء، ہمارے مراجع، آیت اللہ بہجت جیسے، امام راحل جیسے، جب وہ بڑھاپے کی طرف جاتے تھے، جب وہ 60-70 کو کراس کرتے تھے، تو میں نے ان کے چہرے پہ نہ غم دیکھا، نہ اداسی دیکھی، بلکہ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے جاتے تھے، ایج بڑھتی جاتی تھی، 75 کو کراس کرتے تھے، 80 کے قریب آتے تھے، ان کے چہرے پہ اور شادابی آتی تھی، ان کے چہرے پہ اور رونق آتی تھی. میں نے کہا یہ رونق کیسی ہے؟ تو کسی استاد اخلاق نے کہا یہی تو فرق ہے عام انسانوں کے بوڑھے ہونے میں، اور یہی فرق ہے ایک عالم کے بوڑھے ہونے میں. جب وہ جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے اس کے چہرے کی خوشی بتاتی ہے یہ کسی کی ملنے کی خوشی ہے، یہ لقاء اللہ کی خوشی ہے، یہ اللہ کے حضور میں جانے کی خوشی ہے. وہ جان چکے ہیں کہ موت آنے والی ہے، اور جیسے اس دار فانی سے روح پرواز کرے گی تو یقیناً ان کو پتہ ہے کہ صرف ہم نہیں جا رہے، اس دنیا سے حسین ابن علی بھی گئے، اس دنیا سے علی ابن ابی طالب بھی گئے، اس دنیا سے رسول کریم بھی گئے، انبیاء اور اولیاء بھی گئے، اور آج ہم ان کو یہاں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن مرنے کے بعد جس دنیا میں وہ ہیں، جس دار میں وہ ہیں، جس مکان پہ وہ ہیں، ہمیں وہیں پہ منتقل کیا جائے گا اور نیکوں کو نیکوں کے ساتھ ملایا جائے گا. تو یہ ان کے دیدار کی خوشی ہے، یہ ملاقات الہی کی خوشی ہے جو ان کے چہروں پہ رونما ہو رہی ہے. تو کیا کیا جائے کہ یہ معرفت نہ حزن ہو نہ غم ہو، یہ کہاں سے ملے گی؟ تو مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان محترم، یہ قرآن سے ملے گی. ہر مومن، ہر مسلم، ایون میں ان کے لیے بھی کہہ رہا ہوں جو طالب علم ہیں، بہت کم ایسے علماء بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کمپلیٹ ایک مرتبہ قرآن کی کوئی نہ کوئی تفسیر پڑھی ہو. تو پہلا پروجیکٹ جو انشاءاللہ اس مہینے میں ان کے کلپس بھی ہم انشاءاللہ ریکارڈ کروائیں گے، وہ تفسیر قرآن کا ہے. ایک ایسی تفسیر ایک مرتبہ اگر آپ کمپلیٹلی تفسیر پڑھ دیں، میں تشریح میں تفسیر کے کلپس میں بتاؤں گا. آپ اقتصاد یعنی اکنامک، آپ سیاست سے آگاہ ہوں گے، اقتصاد سے آگاہ ہوں گے، ہسٹری تاریخ سے آگاہ ہو جائیں گے، اخلاق سے، ادب سے، لغت سے، تمام تر معلومات آپ کے پاس آئیں گی جب ایک مرتبہ تفسیر قرآن پڑھ لیں گے. تفسیر کہہ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ نہیں. تفسیر پڑھ لیں گے، اس کے بعد نہج البلاغہ پڑھیں گے، آپ کے وجود میں اثر ہوگا، باتیں سمجھنے لگیں گے، ایمان آپ کا تر و تازہ ہو جائے گا. اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، قبر پر ایمان، وعد و وعید پر ایمان، منکر و نکیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں تر و تازہ ہو جائیں گی. اب لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل پہ پہنچیں گے. کچھ علم اکتسابی ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو کسب کرنا پڑتا ہے. جب آپ محنت کرتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی، جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ علم ایسا ہے جو خدا اپنی طرف سے بندے کو عطا کرتا ہے، جیسے من لدن کہتے ہیں، علم لدنی کہتے ہیں. لیکن آدھا اکتسابی ہے، بندہ کچھ محنت تو کرے، کچھ کوشش تو کرے، اپنے ہاتھ میں دانہ لے، زمین میں ہل تو چلائے، اس کو نرم تو کرے، پھر اس میں دانہ ڈالے، پھر اس کی محنت ہے، پھر پروردگار عالم کی برکت ہے، اس دانے کو پودا بناتا ہے. تو پہلا انشاءاللہ ہم کلپس بنائیں گے، کیونکہ یہ پہلی ریکارڈنگ ہے، تو اس میں نے چاہا کہ آپ کو بتا دیں
انشاءاللہ ہم تفسیر شروع کر رہے ہیں، اور اللہ نے جتنی زندگی دی کوشش رہے گی کہ الحمد سے لے کر والناس تک کمپلیٹ قرآن کی تفسیر کے دروس بیان کیے جائیں، اور اس کی ٹائمنگ اتنی زیادہ نہیں ہوگی، ہم 10 to 15 منٹس تفسیر کا رکھیں گے تاکہ دنیا کا سست ترین انسان بھی یہ 10 منٹ ڈیلی کم از کم تفسیر قرآن سن لے اور ایمان کو تر و تازہ کرے۔ لیکن یہ کلپ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ایک تو قرآن ہے، دوسرا اپنے اخلاق کو بلند کرنا، تقویٰ کا مطلب کیا ہے، مومن کا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ تو میں نے بہترین دعا امام سجاد کی صحیفہ سجادیہ، جو یہ آپ سحر کے اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان دعاؤں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، تو صحیفہ سجادیہ کی 20ویں دعا جو نام ہے مکارم الاخلاق، اس دعا کی انشاءاللہ ہم شرح کہیں، تفسیر کہیں، انشاءاللہ جب تک زندگی رہی ان 30 دنوں میں انشاءاللہ اس کی شرح بھی بیان کریں گے۔ تو آج کا یہ کلپ جو ہے پہلا کلپ ہے، اور سمجھیں کہ شرح دعائے مکارم الاخلاق ہے۔ دعائے مکارم الاخلاق کے جملے اس طرح کو شروع ہوتے ہیں، میرے امام زین العابدین اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ ایمانی اکمل الایمان۔ دعا کی ابتدا مولا صلوات سے کرتے ہیں۔ سمجھیں یہ اس دعا کا پہلا جملہ ہے، اور ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ صلوات سے ہو رہی ہے، یعنی امام ہر 2 جملے 2 دعاؤں کے بعد صلوات بھیجتے ہیں محمد وآل محمد پہ۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ذکر صلوات اہم ترین اذکار میں سے ہے۔ اس ذکر کو عام مت سمجھیے، بہت سارے ایسے خزانے ہمارے پاس ہوتے ہیں لیکن ہم ان خزانوں کی قدر نہیں کرتے، قیمت نہیں کرتے۔ اگر ان خزانوں کی قدر و قیمت کی جائے تو ہماری دنیا سنور جائے۔ تو چند روایتیں ذکر صلوات کے بارے میں کہ معصومین صلوات کی اہمیت کتنی بیان کرتے ہیں اور اس ذکر کی برکتیں کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کبھی بھی صلوات بھیجنے میں کنجوسی نہ کیا کرو، بخل نہ کیا کرو۔ میرے 5ویں امام، امام باقر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، اس روایت میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ یہ چیدہ روایت ہے، میں نے چنی ہے، بہت اچھی روایت ہے کیونکہ ماہ مبارک بھی ہے، اس میں اس کا بھی ذکر ہے۔ رسول خدا 3 چیزیں فرماتے اگر کوئی بندہ ان 3 چیزوں سے محروم ہو گیا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، یہ عربی عبارت ہے، پھر ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ گویا ایسے بندے کا نہ ہونا بہتر ہے اگر کسی بندے نے ان 3 چیزوں سے فائدہ نہ لیا، خود کو ان 3 چیزوں سے محروم کیا۔ پہلی چیز فرماتے من ادرک شہر رمضان، جس نے شہر رمضان کو درک کیا۔ کیا مطلب درک کیا؟ یعنی جس نے پورا رمضان کا مہینہ گزارا، رمضان کو دیکھا۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کتنے رمضان گزار لی؟ فرماتے اگر رمضان میں رہا، رمضان کا مہینہ گزارا، روزے رکھے، فلم یغفر لہ فابعدہ اللہ، اور اگر رمضان میں رہ کر بھی اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے بہت دور ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں ومن ادرک والدیہ فلم یغفر اللہ ابعدہ اللہ، رمضان کو دیکھا لیکن اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، فرماتے ہیں ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، بلکہ ایسے بندے نے زندگی میں کچھ حاصل ہی نہیں کیا۔ یعنی ایک قیمتی ترین چیز اس کے پاس تھی لیکن اس نے اس قیمت کو سمجھا نہیں، اس سے استفادہ نہیں کیا۔ یہ ایسے ہے کہ آپ 1 مہینہ علی بن ابی طالب کے ساتھ گزار رہے اور مولا سے ایک جملہ نہ سیکھیں، مولا سے کچھ حاصل نہ کر سکیں، رسول کے ساتھ رہیں لیکن وہ معرفت حاصل نہ کر سکیں، کربلا بندہ جائے لیکن کوئی ثواب حاصل نہ کر سکے، تو فرماتے ہیں حیف ہے ایسے بندے پر، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ پہلی اہمیت یہ رمضان کی، اس کا مطلب رمضان میں کتنے بھی گناہ ہوں اور بندہ کتنا بھی خطا کار ہو، لیکن رمضان میں اگر چاہے تو اللہ کی رحمت سے حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ومن ادرک والدیہ، جس نے زندگی میں اپنے والدین کو دیکھا، یعنی شعوری حالت میں، عقل کی حالت میں اپنے والدین کو دیکھا۔ ایک مرتبہ بچہ پیدا ہوتا ہے، والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے وہ 7 سال 8 سال کی ایج میں ہے، اس کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر کسی نے شعور کی حالت میں، عقل کی حالت میں، جوانی کی حالت میں اپنے والد اور والدہ کو دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان کے ساتھ زندگی گزاری، اور والدین کے ساتھ رہنے کے بعد بھی اگر ان سے فیض لے نہ سکا اور اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا،
یعنی یہ والدین ہیں جن کی وجہ سے گناہ بخشوا دیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ والدین سے بھی فائدہ نہ لے سکا، فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی اللہ سے دور ہے، اور ہائے کہ اس نے والدین کی نعمت سے کوئی فائدہ نہ دیا۔ تیسری چیز فرماتے ہیں، پہلا جملہ رمضان میں رہا گناہ بخشوا نہ سکا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ والدین کو دیکھا لیکن اپنے گناہ بخشوا نہ سکا، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تبھی شخص ایک رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں، کوئی وسیلہ کوئی ذریعہ بتائیے اپنے گناہوں کو بخشوا سکوں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ماں کے پاس جا اور جا کر ماں کو کہو وہ تیرے لیے دعا کرے، خدا تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ والدہ زندہ نہیں رہی۔ رسول فرماتے اگر والدہ زندہ نہیں تو والد کے پاس جا۔ کہ یا رسول اللہ والد بھی زندہ نہیں ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں ایسا کر اپنی خالہ کے پاس جا۔ وہ چلا جاتا ہے نبی کے حضور سے۔ یا رسول خدا فرماتے لو کان اماں، اگر اس کی ماں زندہ ہوتی یہ بہت جلدی اپنے گناہوں کو بخشوا لیتا۔ اس کا مطلب جب تک والدین تھے اس نے والدین سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ اکثر مومن کہتے ہیں مولانا ہم پریشان ہیں، کوئی دعا، کوئی ذکر، زیارت عاشورہ، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہم قرضوں سے نجات پا جائیں، بیماریوں سے نجات پا جائیں، مشکلات سے نجات پا جائیں۔ ہم کیا کریں، ایسے لگتا ہے ہمارے روزگار کو بند کر دیا گیا ہے۔ بتائیے کوئی ایسا عمل کہ روزگار کھل جائے۔ بہترین عمل یہ ہے اگر پریشان ہو تو والدہ کے پاس جاؤ، اگر پریشان ہو والد کے پاس جاؤ اور قدموں میں بیٹھ کے کہو کہ میرے لیے دعا کرو۔ ان کی دعا کا اثر یہ ہے کہ پروردگار عالم تمہاری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ درک کیا اور فائدہ نہ لیا، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ والدین کو دیکھا اور درک نہ کیا، ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تیسرا جملہ فرماتے ہیں ومن ذکرت عندہ، جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، یعنی محمد عربی کا ذکر کیا جائے، رسول خدا کا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، اگر وہ میرا نام سنے، میرا ذکر سنے، لیکن اگر مجھ پہ صلوات نہ بھیجے، فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ یعنی میرا نام سنے اور میرا ذکر نہ کرے۔ سوال یہ ہے یا رسول خدا آپ کے ذکر میں کیا ہے؟ فرمائیے ذکر جو میرا کرے گا کون سا ذکر ہے؟ یعنی اگر میرا نام سنے، مجھ پر درود نہ بھیجے، مجھ پر صلوات نہ بھیجے، نہ بھیجنے کے سبب اس کے گناہ بخشے نہیں جائیں گے، لیکن اگر میرا نام سنے اور میرا ذکر سنے اور صلوات پڑھے تو خدا اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ عجیب روایت کے جملے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّمَا، یہ جو ذکر صلوات ہے، تَهْدِمُ الذُّنُوبُ هَدْمًا، یہ گناہوں کو چکنا چور کر دیتا ہے۔ جو ذکر صلوات پڑھتا ہے، یہ صلوات سمجھیں ایک ہتھوڑا ہے، اگر گناہ اس کے سامنے ہو یہ اس کو چکنا چور کر دیتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چوتھے امام زین العابدین دعائے مکارم الاخلاق کی ہر چند جملوں کے بعد ذکر صلوات فرماتے ہیں۔ یہاں تک امام رضا سے روایت ہے، فرماتے جو انسان اپنے گناہوں کے لیے کوئی کفارہ ڈھونڈ نہیں پا رہا، بہت لوگ آتے تھے کہ مولا میں نے یہ گناہ کیا وہ گناہ کیا، کوئی کفارہ بتائیے، تو امام فرماتے اگر کسی کو اپنے گناہوں کے لیے کفارہ نہیں مل رہا، فرمایا فَلْيُكْثِرْ مِنْ صَلَوَاتِ عَلَى مُحَمَّدْ وَآلِ مُحَمَّدْ، اس بندے کو چاہیے کہ کثرت سے صلوات بھیجے، کیونکہ یہ صلوات ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ یہاں تک امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں الصلاۃ علی النبی وآلہ امحق للخطایا من الماء الی النار، فرماتے جو بندہ رسول کریم پہ صلوات بھیجتا ہے، محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہے، یہ صلوات اتنی تیزی سے اس کے گناہوں کی آگ کو بجھاتی ہے کہ امام مثال دیتے ہیں کہ پانی بھی اتنی تیزی سے آگ کو نہیں بجھاتا، شاید پانی بھی آگ کو بجھانے میں دیر لگا دیتا ہے، لیکن صلوات اس سے بھی زیادہ تیز انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ ایک شخص میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتا ہے، فرماتا ہے ابی عبداللہ، امام کا لقب ہے، کہتا ہے مولا میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور مجھے جو مسجد الحرام کی دعائیں ہیں وہ مجھے یاد نہیں تھیں، کیونکہ مختلف لوگ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مختلف دعائیں پڑھنی پڑتی ہیں، کہ مولا مجھے کوئی ذکر کوئی دعا یاد نہیں تھی، ولم یحضرنی شیء من الدعاء، کوئی دعا مجھے یاد نہیں تھی، الا الصلاۃ علی محمد وآل محمد، مولا بس ایک ذکر آتا تھا، وہ آپ پر صلوات بھیجنے کا ذکر تھا،
وہ محمد مصطفیٰ اور اس کی آل پر صلوات کا ذکر تھا۔ گویا کہنا چاہتا تھا مولا سارے لوگ اتنے اذکار کر رہے تھے لیکن مجھے صرف ایک ذکر یاد تھا، گویا میں نے ثواب کم کمایا لیکن جنہوں نے اتنے اذکار کیے ان کو ثواب زیادہ ملا۔ عجیب جملہ امام نے فرمایا اما انہ لم یخرج احد بافضل مما خرجت بہ، فرماتے ہیں کہ جتنے بندے بھی مسجد سے خارج ہوئے ان تمام اذکار کرنے کے بعد ان سب سے زیادہ تمہارے ثواب کی جھولی بھری ہوئی تھی، ان سب سے زیادہ تمہارے ہاتھ بھرے ہوئے تھے۔ فرمایا اتنا افضل ہے، تم صلوات کے ذکر کو کم نہ سمجھو۔ جب تم مسجد سے باہر آئے تم جیسا کوئی سرمایہ دار نہیں تھا، تم سے بڑا کسی کے پاس عمل نہیں تھا، کیونکہ تم نے اس مسجد میں ذکر صلوات کیا تھا، تم نے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی تھی۔ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا کا نام آئے فاکثروا صلاۃ، صلوات کو زیادہ کیا کرو، رسول کے نام کے سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ رسول خدا کا ذکر کیا کرو۔ یہاں تک فرمائے جو بندہ ایک صلوات بھیجتا ہے محمد و آل محمد پر، پروردگار عالم ایسے بندے پر 1000 صلواتیں بھیجتا ہے۔ یہاں تک فرمایا 1000 صفیں ہیں ملائکوں کی، وہ تمام ملائک اس بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا زمین و آسمان میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے وہ اس بندے پہ صلوات بھیجتی ہیں۔ ایک اور بہت پیاری حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اب یہ حدیث امام جعفر صادق سے ہے لیکن نقل کرتے ہیں رسول خدا سے کہ رسول خدا فرماتے ہیں انا عند المیزان یوم القیامہ، اے میرے چاہنے والو، اے میرے امتیو، میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا ہوں گا۔ اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے میزان کیا ہے؟ میزان وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کی نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا۔ جب آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو چیک کیا جاتا ہے، آپ کی باڈی کو، آپ کے سامان کو، آپ کے کاغذات کو۔ تو میزان وہ مقام ہے کہ جہاں پر پوری انسانیت کو چیک کیا جائے گا، اس کی نیکیاں کتنی ہیں، اس کی برائیاں کتنی اور اس کی اچھائیاں کتنی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ بندہ میزان پر جائے گا، میں میزان پہ کھڑا ہوں گا، فمن ثقلت سیئاتہ علی حسناتہ، جس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر بھاری آ جائیں۔ اب ایک امتی ہے رسول کا، جب اس کو چیک کیا گیا تو کیا دیکھا؟ اس کی برائیاں اس کی نیکیوں پر بھاری تھیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں جئت بالصلاۃ علیہ، میں اس بندے کے پاس جاتا ہوں اور کیا لے کر جاتا ہوں؟ وہ صلواتیں لے کر جاتا ہوں جو اس نے زندگی میں مجھ پر بھیجی تھی، اور کیا کرتا ہوں؟ حتی اثقل بہا حسناتہ، اور ان صلواتوں کو میزان میں ڈال دیتا ہوں۔ جب میزان میں ان صلواتوں کو مثال کے طور پہ 10 اس کی نیکیاں تھیں اور مثلاً 50 اس کی برائیاں تھیں تو یقیناً برائیوں کا پلڑا بھاری تھا، نیکیوں کا پلڑا بہت کم تھا۔ رسول فرماتے اس نے زندگی میں جتنی صلواتیں مجھ پر بھیجی تھیں وہ ساری صلواتیں آ کر میں میزان پہ رکھ دیتا ہوں، اور رکھنے کے بعد اس کے حسنات بڑھ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پروردگار عالم اس کو جنت میں روانہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کیا کرو، یہ عجیب روایت ہے رسول خدا کی، فرماتے جب بھی کوئی بندہ دعا کرتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں ما من دعاء الا بینہ و بین السماء حجاب، کوئی بھی ایسی دعا نہیں ہے جو انسان کرے اور اس دعا کے درمیان اور دعا کی قبولیت کے درمیان ایک پردہ ہے۔ اس کا مطلب ولی خدا ہو، نبی خدا ہو، جتنے بھی لوگ دعا کرتے ہیں، یہ دعا اور قبولیت دعا کے درمیان ایک حجاب ہے۔ فرماتے ہیں یہ حجاب کبھی دور نہیں جاتا، بس ایک طریقے سے دور جاتا ہے جب دعا کرنے والا دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں ہم پر صلوات بھیجتا ہے، یا کم از کم دعا کے آخر میں ہم پر صلوات بھیجتا ہے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ انْخَرَقَ الْحِجَابُ، جب ایسا کرتا ہے تو خدا اس حجاب کو ہٹا دیتا ہے اور اس کی دعا آسمانوں تک چلی جاتی ہے۔ جناب یوسف کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نقل کرتے ہیں کہ جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اتاہ جبرائیل علیہ السلام، جناب جبرائیل یوسف کے پاس آئے، فدخل علیہ فقال یا غلام ما تصنع ہا ہونا، فرمائے بچے یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تب یوسف کی عمر ہے 9 سال، اللہ کے نبی ہیں، عمر صرف 9 سال ہے۔ 40-50 سال کا کوئی فرد نہیں ہے جو ایک بہت معنی خیز جملہ کہے، لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ نبی ہوتا ہے، وہ بچپنے میں بھی عالم ہوتا ہے۔ 9 سال کی عمر ہے۔ جناب جبرائیل نے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ فرمایا ان اخوتی القونی فی الجب، میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا ہے۔ تو جناب جبرائیل نے کہا فتحب ان تخرج منہ، کیا یہ پسند کرو گے کہ تمہیں یہاں سے نکالا جائے؟ تو جناب یوسف فرماتے ہیں کہ ذاک الی اللہ ان شاء اخرجنی، یہ میرے اللہ پر ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے نکالے،
اگر وہ نہیں چاہے گا تو میں یہیں پر راضی ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے جناب یوسف کا۔ ایسے نہیں کہ جناب یعقوب غم یوسف میں اور ہجر یوسف میں 40 سال تک روتے رہے۔ جب ایسا معرفت والا بیٹا ہو تو یقیناً جتنی محبت بھی باپ کے دل میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جناب جبرائیل نے فرمایا ان اللہ تعالی یقول لک ادعنی بہذا الدعاء، اللہ کا فرمان ہے کہ اس طرح مجھ سے دعا مانگو۔ عزیزو یہ دعا یاد کر دیجئے، یہ مصیبتوں سے نجات کی دعا ہے، یہ مصائب سے نکلنے کی دعا ہے کہ جس کے ثمرات اتنے تھے کہ جناب یوسف نہ صرف کنویں سے نکلے بلکہ امیر مصر بھی بنے، اور اللہ نے صرف وہاں سے نہیں نکالا بلکہ برکتیں بھی نازل کی۔ فرمایا اس دعا سے اللہ کہتا ہے کہ مانگو، حتی اخرجک من الجب، اگر یہ دعا مانگو گے تو اللہ نکالے گا۔ فرمایا ومت دعا، وہ کون سی دعا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا اس طرح کو اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے خدا میں تجھ سے مانگتا ہوں اور اس لیے مانگتا ہوں کیونکہ تمام حمد تمہارے لیے ہے۔ سورہ حمد پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد کس کے لیے ہیں؟ پروردگار عالم کے لیے۔ یعنی جب بھی دعا کرو تو شکایت سے دعا کو شروع نہ کیا کرو، اے بندے دعا کو اللہ کے حمد سے شروع کیا کرو، پہلے اس کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کو گنا کرو، اس کے بعد اللہ سے کچھ مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے خدا ساری نعمتیں تیری ہیں، لا الہ الا انت الحنان المنان، تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے، بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ پھر فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد واجعل لی من امری فرجا ومخرجا۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں جناب یوسف، ابھی تک حضرت محمد آئے بھی نہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا، یوسف جب دعا کر رہے ہیں، نوح جب کشتی پہ سوار ہو رہے ہیں تو کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ فدعا ربہ فجعل له من الجب فرجا ومن کید المرأة مخرجا واتاہ ملک مصر من حیث لم یحتسب۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے یوسف کو کنویں سے نکالا، ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس کے ذریعے سے نجات ہوئی، اور قید خاتون یعنی جناب زلیخا کے مکر سے اور قید سے بچایا، اس کے بعد امیر مصر بھی بنایا۔ یعنی ایک دعا جس کے آخر میں محمد و آل محمد کا ذکر تھا، اس کی برکت کتنی ہے جناب یوسف کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس ایک واقعہ اور زحمت کو تمام کروں، امام رضا علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں امام کا ایک گھوڑا تھا، فرس صعب، ایک ایسا گھوڑا جو بہت ہی دشوار تھا، کسی کو سواری نہیں دیتا تھا، کیونکہ کچھ ایسے گھوڑے تھے جن کو ریاضت کروائی جاتی تھی، یعنی جن کو سکھایا جاتا تھا کہ صرف اپنے مالک کو سواری دیں اور کسی اور کو سواری نہیں دیں۔ امام رضا کے پاس ایک ایسا گھوڑا تھا، فرمایا کسی میں جرت نہیں تھی کہ اس گھوڑے پر سوار ہو جائے، کیونکہ جو بھی اس پہ سوار ہوتا یہ گھوڑا اسے گرا دیتا۔ تو سارے منتظر تھے، یعنی انتظار میں تھے کہ کون ہے جو یہ جرت کرے اور اس گھوڑے پر سوار ہو۔ فرمایا ہناک صبی 7 سنین، وہاں پہ ایک بچہ تھا جس کی عمر صرف 7 برس تھی۔ اب کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ یہ بچہ امام جواد ہے، حالانکہ علماء فرماتے نہیں، کیونکہ اس وقت امام رضا طوس میں تھے، واقعہ طوس کا ہے، اور امام جواد مدینے میں تھے، تو یہ بچہ امام نہیں ہے، اب کون ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ فرماتے 7 سال کا بچہ ہے۔ اس بچے نے امام سے کہا یبن رسول اللہ اتأذن لی ان ارکبہ واسیرہ واذللہ، عجیب جملہ ہے، مولا اے فرزند رسول کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اس گھوڑے کو اپنا اسیر بناؤں، میں اسے ذلیل بناؤں، یعنی اپنے کمپلیٹ کنٹرول میں لاؤں، جو میں کہوں یہ کرے؟ تو تعجب سے کہا انت، امام نے کہا تم سوار ہوگے؟ بچہ کہہ رہا ہے، کہتا نعم، ہاں میں سوار ہونا چاہتا ہوں۔ کسی نے جرت نہیں کی، لیکن یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ تو امام نے پوچھا کہ لماذا، تم کیوں سوار ہونا چاہتے ہو اور کیسے سوار ہوگے؟ یہ جرت تمہیں کس نے دی جبکہ تم دیکھ رہے ہو کوئی گھوڑا کسی کو اپنی پیٹھ پہ سوار ہونے نہیں دے رہا؟ تو اس نے جواب دیا انی قد استوثقت منہ قبل ان ارکبہ، اس سے پہلے کہ میں اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤں میں نے اس گھوڑے کو اپنی مٹھی میں کر دیا، میں نے اس گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں کر دیا۔ تعجب کی گھڑیاں اور بڑھیں کہ کیسے تم نے گھوڑے کو اپنی مٹھی میں کر دیا؟ تو کہتا بے ان صلیت علی محمد و آلہ 100 مرہ، کیونکہ میں نے سوار ہونے سے پہلے 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجی ہے، اور اس صلوات کے نتیجے میں مجھے یقین ہے کہ یہ گھوڑا میرا اسیر بن چکا ہے، یہ گھوڑا میرے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ پر میں صرف صلوات نہیں بھیجی، وجددت علی نفسی الولایہ لکم اہل البیت،
میں نے 100 مرتبہ صلوات بھی بھیجی ہے، اور فرمایا مولا رضا میں نے آپ کی ولایت کو تجدید بھی کیا ہے، یعنی اپنے وجود میں عہد ولایت کو تجدید کیا ہے کہ اے قلب یہ جان لے، اے وجود یہ جان لے، تو کس کا ماننے والا ہے؟ تو اہل بیت کی ولایت میں ہے، تو آل رسول کا ماننے والا ہے، تو یہ گھوڑا تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں نے 100 صلواتیں بھی بھیجی ہیں کہ صلوات ہر دعا کو قبول کرتی ہے، ہر مشکل راستے کو کھول دیتی ہے۔ امام نے کہا ارکب، سوار ہو جا۔ فرکبہ، وہ سوار ہو گیا۔ فرمایا سیرہ فسیرہ، سوار ہونے کے بعد وہ گھوڑے کو چلانے لگا، کمپلیٹ گھوڑا اس کے اختیار میں تھا۔ فرمایا اتنا اس نے گھوڑے کو چلایا، اتنا اس نے گھوڑے کو چلایا، حتی اتعبہ، یہاں تک کہ اس نے گھوڑے کو تھکا دیا۔ فرمایا عجیب یہاں پہ ایک منظر پیش آیا، فناد الفرس، اس گھوڑے کی آواز بلند ہوئی، یبن رسول اللہ قد عالمنی منزل اليوم، اس نے مجھے تھکا دیا، اتنا اس نے چلایا، اتنا چلایا کہ اس نے مجھے تھکا دیا۔ فرمایا جیسے اس نے امام سے یہ شکایت کی اور مولا کو کہا کہ فاعفنی منہ، مولا یا یہ کام کرو مجھے اس بچے سے نجات دو کیونکہ اس نے مجھے تھکا دیا ہے، یا اللہ سے کہو کہ وہ مجھے صبر عطا کرے تاکہ میں اس تھکاوٹ کو برداشت کر سکوں۔ کہ جب اس گھوڑے کی آواز اس بچے نے سنی، اس نے کہا سلما ہوا خیر لک، اے گھوڑے یہ کون سا سوال ہے جو امام سے کر رہے ہو؟ بلکہ تمہیں تو خدا سے یہ کہنا چاہیے کہ اے خدا میری پیٹھ پر ایک مومن سوار ہے، مجھے اس مومن کی سواری میں صبر عطا فرما۔ جب بچے نے یہ جملے کہے تو امام رضا نے کہا صدق، تم نے سچ کہا، اللہم صبر، اے خدا اس سے صبر عطا کر۔ بس اتنا، بچہ اس گھوڑے سے اترا۔ اترنے کے بعد امام رضا نے فرمایا سل من دواب داری و عبیدہا و جواریہا و من اموالی و خزائن ما شئت، اے بچے آج رضا سے جو مانگنا ہے مانگ، میرے غلام چاہیے غلام لے لے، خزانہ چاہیے خزانہ لے لے، مال چاہیے مال لے لے۔ بچے نے کہا کہ مولا جو مانگوں گا عطا کریں گے۔ امام نے فرمایا ہاں میں دعا کرتا ہوں کہ تم مجھ سے خیر ہی مانگو گے۔ کہ بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو بچہ کہتا ہے کہ صلی ربک التقیۃ الحسنہ، مولا اپنے رب سے کہیے کہ مجھے تقیہ عطا کرے، متقی بنائے، لیکن ایسی تقوی جو حسن ہو، جو بہترین تقوی ہو۔ کبھی کبھی ہماری تقوی سے کسی کو تکلیف بھی ہوتی ہے، ٹیڑھی تقوی ہوتی ہے۔ ایسی تقوی جو حسن ہو، جہاں پہ جو بولنے ہیں وہ بولنے کی تمیز ہو، جہاں پہ راز دل میں رکھنا ہے وہ رکھنے کی تمیز ہو، جہاں پہ کوئی کلام کرنا ہے اس کلام کرنے کا علم ہو۔ تقوی ایک ایسی فراست کا نام ہے، ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جسے حسن کہا گیا، یعنی بہترین تقوی خدا مجھے عطا کرے۔ امام نے کہا اور تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا والمعرفت بحقوق الاخوان، اور دعا کریں کہ خدا مجھے میرے بھائیوں کی معرفت عطا کرے۔ یہاں اخوان یعنی مسلم، مومن، ان مومنوں کی معرفت مجھے عطا کرے، ان کے حقوق کی معرفت مجھے عطا کرے، ان کے رائٹس کی معرفت مجھے عطا کرے۔ عزیزان محترم، نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، عبادتیں اپنی جگہ، لیکن مومن کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے وہ علی ابن ابی طالب جو 1000 رکعت ایک رات میں پڑھتے تھے، اگر یہ بھی نہ مانے کم از کم دنیا اتنا تو کہتی ہے کہ علی بڑے عابد تھے۔ ان کی اولادوں میں ایسے بچے ہیں جن کا لقب زین العابدین ہے، لیکن وہ آگاہ تھے مومنوں کے حقوق سے، یتیموں کے حقوق سے، غریبوں کے حقوق سے۔ اگر ایک لقمہ خود کھاتے تھے تو یہ فکر بھی رہتی تھی کوئی بھوکا نہ رہ جائے۔ آج وہ دن ہے کہ مومن سوچے کیا میں لوگوں کے حقوق سے آگاہ ہوں، کیا میں سہم امام سہم سادات سے آگاہ ہوں؟ جو میں خمس نکالتا ہوں مجھے علم بھی ہے کہ یہ کن غریبوں تک پہنچتا ہے، کہ کن مراکز کن طلباء تک جاتا ہے، کیا میں ان کے حقوق سے آگاہ ہوں، کیا میں صدقہ اور زکوٰۃ سے آگاہ ہوں، کیا مجھے یہ علم ہے کہ آج میری بچی، میری بیٹی، میرا بیٹا سکون سے سو رہا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے تو کبھی کہتا ہے بابا آج گھر کے کھانے کا موڈ نہیں ہے، پزا منگوا لیجیے، میرے پاس اتنا مال ہے، گھر کا کھانا پڑا ہوتا ہے میں فریج میں رکھ دیتا ہوں اور بچے کے لیے پزا منگواتا ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بندوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے جو خود تو پیٹ بھر کے کھاتے ہیں لیکن کسی کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ وہ حقوق ہیں کہ اس نے دعا مانگی کہ مولا 7 سال کا بچہ ہمیں سکھا رہا ہے، ایک 70 سال کے شخص کو سکھا رہا ہے کہ مال نے تجھے اندھا کر دیا، اچھے گھر نے اور آسائش نے تجھے اندھا کر دیا، تم کسی مومن کی فکر میں نہیں ہو، یہاں تک کہ تم خود تو نہیں جاتے لیکن وہ مومن تیرے در پہ آتا ہے اور مانگنے آتا ہے
تم واپس کر دیتے ہو، یہ تو روز ہر کسی کے در پہ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں دو کم سے کم بھی دو، اگر شک ہے پھر بھی دو کم سے کم دو۔ خدا نے کبھی تمہارے عمل کو نہیں دیکھا، کبھی تمہارے کردار کو نہیں دیکھا، کبھی تمہاری رفتار کو نہیں دیکھا، اس نے دینے میں کبھی بخل نہیں کیا، تم اسی کے مال کو دینے میں بخل کیوں کرتے ہو؟ عزیزو، یہ حقوق سے آگاہی، والد کا حق، ماں کا حق، بھائی کا حق، بہن کا حق، ہمسائے کا حق، اپنے دینی بھائیوں کا حق، اپنے مسلم بھائیوں کا حق، اپنے مومن بھائیوں کا حق، ان خواتین کا حق جو ولایت علی کا اقرار تو کرتی ہیں لیکن ان کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ غربت میں، وہ گناہوں میں ڈوب رہے ہیں۔ تو عزیزو، یہ وہ حقوق ہیں جن سے آگاہی۔ پہلی دعا تقوی حسن، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کی حسن تقوی ہوتی ہے وہ حقوق کی دعا کرتا ہے، خدا آگاہی دیتا ہے۔ آخری دعا جو بہترین دعا ہے، اگر تم نے حقوق سے آگاہی دی، آج جتنے لوگ سن رہے ہیں کچھ آگاہی حاصل کر رہے ہیں، اس آگاہی کے بعد فرماتے مولا تیسری دعا میری یہ ہے، والعمل بما اعرف من ذلک، اللہ مجھے ان حقوق پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ فرامین اہل بیت کو سنتا ہوں، عمل کرنے کی توفیق دے۔ کتنے علماء متقی پرہیزگار تھے جو سب کو تبلیغ کر چکے ہیں، وہ ایکٹر ہو، وہ اینکر ہو، وہ سیاستدان ہو، کیا وہ کسی محفل اور مجلس میں نہیں گئے؟ کیا انہوں نے تقوی اور نماز اور روزے کی باتیں نہیں سنی؟ کیا انہوں نے حرام اور حلال کی باتیں نہیں سنی؟ تمام تر سننے کے بعد عمل کی توفیق نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی دعا ہے کہ خدا سنوں تو اس پر عمل بھی کروں۔ تو امام رضا فرماتے ہیں قد آتاک اللہ، تم نے ہم سے مانگا، اب سمجھو ہم نے دعا کی، اللہ سے مانگا اور اللہ نے تجھے عطا کر دیا۔ تو عزیزو، یہ صلوات بہترین عمل ہے۔ ایک بچے نے صلوات کے ذریعے سے ایک حیوان پر کنٹرول کیا اور اس کے نتیجے میں 3 دعائیں مانگی اور امام نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ صلوات کے بہترین اوقات، بہترین وقت صلوات کا ہے شب جمعہ اور جمعہ، اور کم سے کم مومن کم از کم تعقیبات نماز صبح میں، صبح کی نماز کے بعد کم سے کم 100 مرتبہ صلوات بھیج دیں، کم سے کم بتا رہا ہوں، پھر اس کے فوائد اپنی زندگی میں دیکھیں۔ لیکن ایک شبہ اور ایک اختلافات تو آپ کو پتہ ہے ہم میں اور دوسرے مسلمانوں میں بہت ہیں، لیکن یہ مقام افسوس ہے کہ صلوات میں بھی اختلاف ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں یہ اختلاف بہت کم ہے، اور لوگ وہاں پر جب محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتے ہیں تو ویسے ہی بھیجتے ہیں جیسے ہم اہل بیت کے ماننے والے بھیجتے ہیں۔ لیکن دوسرے ممالک میں اور مختلف جگہوں پر جب صلوات بھیجی جاتی ہے تو اللہم صلی علی محمد آخر میں آل کو نہیں لایا جاتا، وسلم کہا جاتا ہے، یعنی آل کو نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی جھگڑا نہیں، علمی بحث ہے، اخلاقی بحث ہے، اور کتابیں ماشاءاللہ نیٹ کی بدولت ہر جگہ موجود ہیں۔ میں جتنی بھی عربی عبارتیں پڑھ رہا ہوں، جسٹ آپ 2 ورڈز میری عربی عبارت جو میں نے یہاں پڑھی وہ قرآن کی آیت ہے، جو بھی ہم پڑھتے ہیں اگر آپ کو ریسرچ کرنی ہو آج کل بہت آسان ہے کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ بول رہے ہیں، یہ حدیث جھوٹی ہے یا سچی ہے، اس 2 ورڈز کو آپ گوگل پہ لکھ لیں گے، سرچ کریں گے، وہ روایتیں آ جائیں گی۔ دنیا کی مختلف سائٹوں میں تمام تر کتابیں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج کسی بھی حدیث کو ڈھونڈنا چاہیں اس کے 3 ورڈز آپ گوگل میں لکھ دیں عربک میں، وہ تمام تر چیزیں حوالے جات کے ساتھ آ جائیں گی۔ تو اہل سنت کی ایک کتاب ہے، یہ کتاب ایک جلد پر مبنی ہے، صواعق محرقہ، لکھنے والے ہیں ابن حجر مکی۔ یہ بہت متعصب انسان تھا، اسی لیے میں ان کی کتاب سے لا رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ یہ چاہنے والا تھا اور اس نے رد و بدل کر دیا، لیکن یہ بندہ متعصب ہے اور اس کی دلیل بھی میں انہی کی کتاب سے بیان کروں گا۔ اور بہت عجیب انسان تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک باب، ایک حصہ کتاب میں ہے نبی پر صلوات بھیجنے کا۔ اس میں لکھتا ہے کہ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس آیت پر بھی غور کریں کہ آیت میں بھی آل کا نام نہیں ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ آل نہیں ہے۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، وہ آل ہی نہیں ہے، وسلم ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ آیتیں لیتے ہیں لیکن اس کی تفسیر میں نہیں جاتے، حدیث میں نہیں جاتے اور اپنے لیے ایک دلیل بنا دیتے ہیں۔ تو فرماتے لما نزلت ھذہ الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگ رسول خدا کے پاس ہے، فرمایا قلنا یا رسول اللہ قد علمنا کیف نصلی علیک، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ کو سلام کیسے کرنا ہے، لیکن ہمیں آج یہ بتائیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا
یہ حکم ہے کہ اے مومنو، اے صاحبان ایمان، صلو، صلوات بھیجو نبی پر۔ تو بنتا تھا سوال کرنا، یا رسول اللہ ہم صلوات کیسے بھیجیں؟ یہی جو ہم صلوات بھیجتے ہیں اللہم صلی علی محمد وسلم بھی جو کہتے ہیں، یہ کیفیت صلوات کہاں سے تم نے سیکھی؟ رسول خدا سے سیکھی، رسول خدا نے بتایا۔ تو جو بھی حکم ہوتا تھا قرآن کا، مثلا نماز پڑھو تو رسول کے پاس آتے تھے، کیسے پڑھیں، اس کے ارکان کیا ہیں، ابتدا کیسے کریں، انتہا کیسے کریں، خود حالت رکوع حالت سجدہ تو قرآن میں نہیں ہے کہ کس طرح سجدہ کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، تو یہ ڈیٹیل ساری رسول خدا بتاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے صلوات بھیجیں؟ قد علمنا کیف نصلی علیک، تو رسول خدا نے فرمایا، یہ سوائق محرکہ صفحہ نمبر 87 ہے، یا آپ گوگل پہ لکھ لیں تو یہ آ جائے گی۔ اور اس کے حدیث کے نقل کرنے کے بعد بھی یہ خود حجر مکی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بسند صحیح، یہ جو روایت میں نقل کر رہا ہوں سوائق محرکہ میں، لکھنے والا لکھتا ہے کہ اس روایت کی سند جو ہے وہ صحیح ہے، یعنی اس سند میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس طرح میرے اوپر صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ آل ہی پڑھتے ہیں، کچھ لوگ آلہ پڑھتے ہیں، لیکن آل ہے، اب ہے کا تھوڑا فرق ہے۔ نبی نے جملہ کہا، فرمایا اس طرح مجھ پر صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ فسؤالهم بعد نزول الآیہ واجابتهم باللہم صلی علی محمد و آل محمد الی آخر، ان کا سوال تھا آیت کے نزول کے بارے میں، اور نبی کا جواب تھا کہ مجھ پر اگر صلوات بھیجنی ہے تو اس طرح صلوات بھیجا کرو۔ یہ دلیل حکم بتاتی ہے کہ نبی پر اگر صلوات بھیجنی ہے تو اس طرح ہمیں صلوات بھیجنی ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک مزیدار بات کا ذکر کرتا ہوا چلوں کہ جب یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح صلوات بھیجنی ہے، اور آگے جا کر پھر رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوائق محرکہ کے لکھنے والے نے پہلے یہ کہا کہ رسول خدا نے فرمایا اس طرح صلوات بھیجو، الی آخر ہی، پھر کچھ جملے کہے، پھر آخر میں رسول خدا کا ذکر آیا، تو ذکر آنے کے بعد کتابوں میں پھر صلوات لکھی جاتی ہے۔ جس طرح نبی کوئی کسی نبی کا نام آتا ہے تو علیہ السلام، جبرائیل کا نام آتا ہے علیہ السلام، رسول خدا کا نام آتا ہے تو آخر میں درود لکھا جاتا ہے۔ تو یہ پہلے کہہ چکے بسند صحیح، رسول نے کہا مجھ پر جب بھی صلوات بھیجو تو وہ آل کہا کرو، لیکن جب خود پھر نبی کا ذکر کرتے ہیں تو مزے کی بات یہ فرماتے بِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ خود آل کو نہیں لاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعصب، اس کو کہتے ہیں لجاجت، اس کو کہتے ہیں ضد۔ انسان خود لکھ رہا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنے قلم سے کہ رسول نے فرمایا اس طرح صلوات بھیجو، لیکن پھر خود اسی طرح صلوات بھیجتا ہے جس طرح صلوات بھیجنے سے رسول خدا نے منع کی۔ ایک اور مشہور حدیث ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جب لوگ صلوات بھیجتے تھے آل کو نہیں لاتے تھے، فرمایا میرے اوپر دم بریدہ، یعنی کٹی ہوئی صلوات، آخر میں ناقص صلوات نہ بھیجا کرو، کامل صلوات بھیجا کرو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کو کس طرح ہوتی ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سمپل بات مسلمانوں کو بتا دوں، آپ درود ابراہیمی بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ اس درود ابراہیم میں آپ کو کہیں کوئی اور جملے ملتے ہیں کہ ابراہیم کی بیوی پر، ابراہیم کے ساتھیوں پر؟ نہیں، جملے آپ کو کیا ملتے ہیں؟ علی ابراہیم و آل ابراہیم، اے خدا ابراہیم پر اور ابراہیم کی آل پر درود بھیج۔ اسی طرح رسول خدا فرماتے ہیں جب مجھ پر صلوات بھیجا کرو تو میری پر اور میری آل پر۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیوں صلوات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے مولانا اس لیے اہمیت ہے کیونکہ صلوات اظہار محبت ہے رسول خدا کے ساتھ، لیکن اظہار محبت کے طریقے تو اور بھی ہیں، آپ میلاد بنائیں، آپ قصیدے پڑھیں، آپ مدیحہ سرائی کریں، لیکن صلوات کی اہمیت اتنی کیوں ہے؟ کیونکہ اس صلوات میں 3 رکن ہیں۔ واللہ اگر صلوات کی تفسیر ہی ہمارے اپنے شیعہ سمجھ جائیں تو آج کل جتنے یہ اختلافات ہیں نا، فقہی اختلافات نماز کے حوالے سے اور مختلف چیزوں کے حوالے سے، تشہد کے اینڈ میں ہم صلوات بھیجتے ہیں، اگر اسی کو سمجھ جائیں تو سارے اختلافات حل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں صلوات میں 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 3 رکن ہیں، یا کہیں کہ 3 جملے، 3 الفاظ ہیں، اس لیے صلوات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پہلے رکن میں توحید ہے، اللہم اللہ کا نام ہے، اس میں توحید ہے، یعنی اللہ کو کہہ رہے ہیں، یعنی بندہ اللہ کو مان رہا ہے جب صلوات بھیج رہا ہے، اس میں توحید بھی ہے جب آپ کہتے ہیں اللہم، اس میں نبوت بھی ہے جب آپ کہتے ہیں صلی علی محمد، یہ نبوت ہے، یعنی رسول خدا کا بھی اقرار کر رہا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں وہ آل محمد، یعنی اس میں ولایت بھی ہے، آل میں امامت بھی ہے،
ولایت بھی، یہ 3 رکن ہیں، اسی لیے صلوات کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، ہر مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہوتی ہے۔ رسول خدا نے مکتب اسلام کو لایا، اگر مکتب کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے بنانے والے کے نام کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو پاکستان کو زندہ رکھنا ہے تو بنانے والے کے نام کو زندہ رکھنا ہے، اس کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے، تب تک پاکستان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو محمد کو زندہ رکھنا ہے، اگر اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو اس کے بنانے والے کو زندہ رکھنا ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر بنانے والے کا نام زندہ نہ رہا تو مکتب خود بخود مٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور جو سوال بھی آتے ہیں، یہاں پر اس کو لنک بھی کر دوں کہ مولانا روایات میں سادات کا احترام اتنا کیوں ہے؟ مثلا فلاں سید بھی ہے لیکن گنہگار بھی ہے، یہ کیوں کہا گیا اس کا احترام کرو؟ کیا اسلام میں پارٹی بازی ہے؟ رسول کے رشتہ دار ہیں اور ہمیں ان کا احترام کرنا نہیں؟ زان محترم فرماتے یہ مت دیکھو تم اس شخص کا احترام کر رہے ہو، تم اس کی نسبت کا جب جڑ تک جاؤ گے، یہ رسول کا احترام ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا احترام ہے، یہ اس جڑ کا احترام ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی طرح جتنی بھی نسبتیں ہیں، مثلا ذریعہ معصوم ہے، اسپیشلی ہم شیعوں میں نظر و نیاز ہے، ذریعہ معصوم ہے، ہر وہ چیز معصوم سے منسوب ہے۔ اگر کوئی کپڑا ہے، یہ اس کپڑے کا احترام نہیں ہے، یہ معصوم کا احترام ہے، یہ اس نسبت کا احترام ہے۔ مومن کعبے کے غلاف کو چومتا ہے، کپڑا تو عام ہے لیکن نسبت کا احترام ہے، یہ ان اینٹوں کا احترام نہیں ہے، یہ نسبت کا احترام ہے، کیونکہ نسبت اس سے ہے۔ اگر اس کا احترام کرو گے تو اس کا نام زندہ رہے گا، اور اگر اس کا نام زندہ رہے گا تو تمہارا مکتب بھی زندہ رہے گا۔ ایک مولا رضا علیہ السلام کا معجزہ سناؤں اور آج کی نشست کو اسی معجزے سے اختتام پر لاؤں۔ کتاب کا نام ہے کرامات رضوی۔ شیخ علی اکبر مروج رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا، افسانہ نہیں ہے، یہ کتابوں سے نقل کی گئی باتیں۔ فرماتے بہت پہلے زمانے میں لوگ امام رضا کی زیارت کو جاتے تھے تو قافلے گزرتے تھے۔ ایک جگہ سے جب قافلہ گزرا اور مشہد کے لیے جانے لگا تو وہاں پہ ایک چائے خانہ تھا، لوگوں کو چائے شائے پلاتے تھے، قافلے رکتے تھے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرتے تھے۔ تو ایک شخص کہتا ہے جب میں چائے پی کے نکلا تو اس چائے کی دکان کہیں اس سے باہر ایک جگہ تھی، ایک سائے میں ایک بوڑھا شخص تھا، اس کے بیٹے وہاں پہ لا کے اس کو بٹھا کے چلے گئے، لیکن یہ نابینا تھا۔ کہتا میں اس شخص کے پاس بیٹھا، میں نے سلام کیا، اس نے جواب دیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں امام رضا کے حرم کی طرف جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ 4-5 سال ہو گئے میری آنکھیں نہیں ہیں، میں مشہد جا نہیں سکا، میرے بچے بڑی میری خدمت کرتے ہیں، یہاں پر لاتے ہیں اور مجھے بٹھاتے ہیں، لیکن بڑی دل کی تمنا ہے، اب ان کو کیسے کہوں میں نابینا ہوں، میں بچوں کو زیادہ تکلیف دینا نہیں چاہتا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم میری بات کو مان لو۔ اس نے کہا جو کہو، کہ جب مشہد جاؤ تو امام رضا کے حرم کی یا قبر کی تھوڑی سی مٹی میرے لیے لانا تاکہ اپنی آنکھوں کو لگاؤں، شاید ان آنکھوں کو شفا مل جائے۔ یہ شخص کہتا ہے آپ دعا کریں میں خیریت سے جاؤں اور واپس آؤں، میں آپ کے لیے ضرور مٹی لاؤں گا۔ یہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے چلا گیا، مولا کی زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد پھر اسی راستے سے واپس پلٹا، کیونکہ جتنے قافلے جاتے تھے اسی گاؤں سے جاتے تھے، اسی گاؤں سے واپس آتے تھے، اور بوڑھے نے کہا تھا جب واپس آؤ گے میں روزانہ اسی جگہ پہ بیٹھتا ہوں، بس وہ مٹی مجھے لا کر دینا۔ کہتا جیسے میں اس گاؤں میں پہنچا میں نے کیا دیکھا، اسی چائے خانے کے دکان کے باہر یہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے۔ اب جیسے میری نگاہیں سے بورے پڑی، میں پریشان ہوا کیونکہ میں کمپلیٹلی بھول گیا تھا کہ اس نے کہا تھا میرے لیے وہ تھوڑی سی مٹی لانا۔ اب میں نے کہا کروں تو کیا کروں، ایسے گزر جاؤں بھی برا ہے، اور جب بوڑھا پوچھے گا اس کو خالی ہاتھ جاؤں تو اس کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، اللہ جانے کتنے دنوں سے امید میں بیٹھا ہوا ہے، میں وہ مٹی لاؤں گا۔ اتنے میں اس نے کہا اس کا دل نہ توڑوں۔ میں نے سائیڈ سے یعنی روڈ کے کسی کنارے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور ہاتھ میں اس مٹی کو مسلا اور اس کو ہاتھ میں رکھا۔ میں نے کہا سلام کروں گا، اگر بوڑھے نے پہچان لیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہچانا میں گزر جاؤں گا، اور اگر پہچاننے کے بعد اس کو بات یاد رہی تو یہ مٹی دوں گا، اگر یاد نہ رہی دعا لے کے چلا جاؤں گا۔ کہ میں نے بوڑھے کو سلام کیا۔ آپ جانتے ہیں جو نابینا حضرات ہوتے ہیں ان کے شنوائی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے میری آواز کو سنا، منتظر تھا، انتظار میں رہنے والا تھا، روز اس انتظار میں تھا میرے مولا کی حرم کی مٹی آئے گی، عاشق تھا، جیسے اس نے آواز کو سنا پہچان لیا کہ ظاہر جلدی ادھر آؤ، میری مٹی مجھے دو جو امام رضا کے حرم سے میں نے تمہیں کہا تھا۔ اب کہتا میں نے جیب سے وہ مٹی نکالی جو حرم کی نہیں تھی،
میں نے اس کے دل کو رکھنے کے لیے روڈ کے کنارے سے وہ مٹی اٹھائی تھی، میں نے وہ مٹی اس کے ہاتھ میں دی۔ کہتا ہے بوڑھے نے جیسے مٹی لی، شوق عشق سے اور محبت سے اس کا وجود کانپنے لگا، اور کانپتے کانپتے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اس مٹی کو اپنی آنکھوں پہ لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مٹی گیلی ہو گئی اس کے آنسوؤں سے۔ جیسے اس نے آنکھوں میں رگڑنا شروع کیا اور آنکھوں کو مٹی سے صاف کرنا شروع کر دیا، کہتا ہے میں نے کیا دیکھا، اس کی آنکھوں میں بینائی آ گئی، یہ دیکھنے لگ گیا۔ اب یہاں میں بھی خود کو روک نہ سکا، ضبط پا نہ سکا، میں بھی رونے لگا۔ میں نے کہا بوڑھے معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کرنا، یہ مٹی مولا کے حرم کی نہیں ہے، واللہ مولا کے حرم کی نہیں ہے، میں نے سائڈ سے اتاری ہے۔ اس نے رو رو کر کہا اگر حرم امام رضا کی مٹی نہیں ہے تو کیا ہوا، اس مٹی پر امام رضا کا نام بھی تو ہے، یعنی نام امام رضا نے، نسبت معصوم نے اس کو شفا دے دی۔ اسی لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری آل سے محبت کیا کرو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آل سے محبت کیا کرو۔ یہ مہینہ آل رسول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ضربت مولا علی کا مہینہ ہے کہ جس آل کے نام میں اتنی برکت ہے، لیکن مسلمانوں نے اسی نبی کی بیٹی کو کتنی تکلیفیں دیں کہ جب بابا کی قبر پہ جاتی ہیں دعا یہ کرتی ہیں اللہم عجل، اے خدا میری موت کو قریب لا، اب زہرا تھک چکی ہے۔ انہی ہستیوں کا واسطہ دیں اور دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مہینے کو ہمارے لیے بابرکت مہینہ بنائے، اس مہینے کو ہمارے لیے خیر کا مہینہ بنائے، اس مہینے کو پروردگار عالم نزول رحمت